बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज फिर वही सब हो रहा था जो पिछले कुछ दिनों से उन हिंदू औरतों ने अपना मामूल बनाया हुआ था। मैंने अजान देने के बाद नमाज की तैयारी शुरू की तो नमाजी दरादर अपने रोज़मर्रा के काम छोड़ छाड़ कर मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए दाखिल हो रहे थे। मैंने इमामत के लिए नीयत बांधी और अभी हमारी नमाज शुरू हुई थी कि कुछ ही देर बाद रोज़ाना वाला तमाशा शुरू हो गया। मुझे नमाज के दौरान मस्जिद के अंदर 4 औरतों के सरगोशियाँ करने की आवाज़ें आने लगी तो मैं नमाज में बेबस होने लगा। हमारे ही मोहल्ले में रहने वाली 4 हिंदू बदकार औरतें पिछले कुछ दिन से मुसलसल नमाज के दौरान आकर नमाजियों को भटकाने की कोशिश करती थीं और बगैर पैसों के उन्हें बदकारी की तरफ बुलाती थीं। इन हिंदू औरतों के लिबास इतने चुस्त और मुख्तसिर होते थे कि उनका जिस्म नज़र आता था और मर्द चाहकर भी मुतवज्जो होने लगते थे। आज भी वो हिंदू औरतें वैसा बढ़ना लिबास पहने मस्जिद में आ गई थीं और बार बार नमाजियों को पुकार कर दावत नज़ारा पेश कर रही थीं और उन्हें अपने साथ चलने का बोल रही थी। उनकी एक ही कोशिश थी कि वो नमाजी नमाज तोड़ दें और इबादत ना कर सकें ताकि वो सबको बता सकें कि मुसलमान अपने अल्लाह की इबादत करने में मुखलिस नहीं है, क्योंकि दुनिया का हर मज़हब ये बात मानता है कि मुसलमान जब एक बार नमाज के लिए नीयत बांध ले तो उसे नमाज तोड़ने के लिए कोई भी चीज़ मजबूर नहीं करती। मगर ये बात भी हकीकत है कि अल्लाह ने मर्द के अंदर औरत के लिए ऐसी कशिश रखी है कि मर्द अगर अपनी नज़र की हिफाजत ना करे तो चाहे जितना भी मोमिन या बुजुर्ग हो भटक जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने भी मर्द औरत को नज़र का पर्दा कहा है। और वो चारों हिंदू औरतें बहुत खूबसूरत जवान थीं और बहुत सज धज कर सबको वरगलाने के लिए आती थीं और अलल इलान कहती थीं कि मुफ्त में उनके साथ कोई भी मर्द चाहे तो बदकारी कर सकता है। ऐसी हालत में मेरे नमाजियों के लिए नमाज अदा करना मुश्किल हो जाता था। मैंने उस वक्त भी उन औरतों की आवाज़ें और हंसी महसूस करके नमाज की आवाज़ बुलंद कर दी ताकि उन औरतों की आवाज़ें नमाजियों के कानों में ना जा सकें और वो सिर्फ नमाज पर तवज्जो रखें। मगर मैं इस कोशिश में भी नाकाम हो रहा था क्योंकि वो औरतें मुसलसल वही नमाजियों के करीब खड़ी उनको मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही थी। उनके लिबास से उठती तेज़ खुशबू दिमाग में घुस रही थी, यहाँ तक कि मेरे लिए भी नमाज को जारी रखना मुश्किल होने लगा। मैंने जैसे तैसे नमाज अदा की और पलट कर उन औरतों को देखा, गुस्से से बोला कि उनका ये खेल यहाँ मस्जिद में नहीं चलेगा, क्योंकि वो शायद मुसलमान मोमिन और नमाजी मर्दों को नहीं जानती जो एक बार अल्लाह को चुन लें और अल्लाह के आगे झुक जाएं, उसे अल्लाह से मुलाकात के दौरान दुनिया की तलब नहीं रहती। लिहाजा वो बदकार औरतें अपना ये कारोबार लेकर कहीं और चली जाएं। मैंने ये बातें सिर्फ उन औरतों से नहीं की थी बल्कि बहाने से अपने नमाजियों को भी ये बात समझा दी थी कि वो अपने आप को मजबूत रखें और उन शैतान औरतों के बहकावे में ना आएं। मैंने हिंदू औरतों को पिछले कई रोज से यही समझाना चाह रहा था कि वो हमें वरगला नहीं सकते। अगर मेरे नमाजी कुछ कमज़ोर पड़ने भी लगते तो मैं उन्हें अल्लाह के अहकामात सुनाकर रोक लेता था, मगर उन औरतों का बाज ना आना हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहा था। मैं नमाज के दौरान मस्जिद का दरवाज़ा भी बंद नहीं कर सकता था क्योंकि कुछ नमाजी बहुत दूर से आते थे और देर से पहुंचकर नमाज के दौरान हमारे साथ शामिल होते थे। अगर मैं नमाज के दौरान उन औरतों की वजह से दरवाज़ा बंद कर देता तो वो नमाजी हमारे साथ शामिल ना हो सकते, लेकिन दरवाज़ा खुला होने की वजह से वो औरतें हमारे सिरों पर सवार हो गई थी और ऐन नमाज के दौरान धरले से मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाती थी। मेरा समझाना या डांटना बेकार जा रहा था। मेरे नमाजी भी बहुत दफ़ा उनसे नफरत का इजहार कर चुके थे, मगर अजीब बात थी कि वो इस बात को बिल्कुल दिल पर नहीं ले रही थी। ऐसा भी नहीं था कि वो अपना कारोबार चमकाना चाह रही थी, क्योंकि वो नमाजियों को मुफ्त की दावत देती थी जिससे साबित होता था उनका मकसद सिर्फ नमाजियों को नमाज से रोकना था और कुछ नहीं। मैंने उस रोज़ भी उन औरतों को डांट डपट कर मस्जिद से भगाया और नमाजियों की तरफ देखा। सब नमाजी बहुत परेशान लग रहे थे। वो मुझसे दरख्वास्त करते हुए बोले कि इमाम साहिब, हमारे लिए अब यहाँ आकर नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। नमाज के दौरान हमारी तवज्जो बार बार उन हिंदू औरतों की तरफ जाती है जो वो हमें बुला बुला कर हमारे करीब आती हैं तो हमें नमाज भूलने लगती है और शैतान हावी होने लगता है, क्योंकि हमारी तवज्जो नमाज की बजाय उन औरतों की तरफ होती है। वो मुझसे दरख्वास्त करते हुए बोले कि इमाम साहिब, अल्लाह के लिए आप कुछ ऐसा हल कीजिए कि वो औरतें नमाज के दौरान हमें तंग ना करें। मैं उनकी बात सुनकर मजीद परेशान हो गया था और सोच में मुब्तला हुआ कि आखिर ऐसा क्या करूं कि उन हिंदू औरतों को भगा सकूं। ना उनके घर कोई मर्द था, ना मैंने उनको किसी मंदिर वगैरह में जाते देखा था कि उनके किसी पंडित को उन्हें समझाने का कहता। वो आज़ाद मिजाज और अकेली औरतें थी जिनको समझाने वाला कोई नहीं था। मैंने 1-2 बार तो उनके साथ आराम से बात करने की कोशिश भी की थी
اور انہیں سمجھایا تھا کہ ہر انسان کا اپنا مذہب ہے۔ میں ان کے ہندو مذہب کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ بدکاری اور یہ کاروبار شاید ان کو مجبوری ہو، یا شاید ان کے ہاں مندروں میں جا کر یہ سب کرنے کی اجازت ہوگی، مگر ہماری مسجد پاک جگہ ہے اور یہاں صرف اللہ کے آگے جھکنے کے لیے آیا جاتا ہے، اور اللہ کے آگے جھکنے کے بعد تو انسان کو اپنے گھروں اور معاش کی بھی فکر نہیں رہتی، تو ان عورتوں کو کیسے توجہ دے دیتے؟ اس لیے یہاں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے اور وہ مسلمان مردوں کو بھٹکانا چھوڑ دیں۔ مگر وہ عورتیں کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہ تھیں اور مجھ سے صاف الفاظ میں بولی کہ ان کا یہ کاروبار نہیں ہے بلکہ مشغلہ ہے اور وہ اس کام سے نہیں رکیں گی۔ مجھے ان کی ڈٹائی پر بہت بار غصہ آیا تھا اور میں انہیں قتل کرنے کا سوچ کر رہ جاتا۔ میں ان کے عورت ہونے کا لحاظ کر جاتا تھا، مگر مجھے ایک روز حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میرے ٹوکنے اور سمجھانے کے جواب میں وہ عورتیں دیدہ دلیری سے بولی کہ اگر تم اتنے مومن ہو تو ہماری طرف مائل نہ ہوا کرو۔ وہ بولی کہ ہم بھی تمہارا ایمان دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ تم مسلمان ہر وقت اسی بات کا غرور کرتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ کی محبت سے بڑھ چڑھ کر کچھ نہیں، تو پھر چاہے ہم برہنہ ہو کر بھی تمہارے سامنے آ جائیں، اگر تم واقعی اپنے اللہ کے لیے مخلص ہو تو تم ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھو گے۔ وہ عورت صاف الفاظ میں ہمیں چیلنج دے رہی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ میں بھی ان کو سمجھا کر تھک گیا تھا۔ اب میں ان کو کیسے سمجھاتا کہ کوئی بھی مسلمان یا مومن مرد فولاد کا بنا ہوا نہیں ہوتا، چاہے کوئی غیرت مند اور نیک بزرگ بھی کیوں نہ ہو۔ عورت کا فتنہ ایسا ہے کہ انسان بھٹک جاتا ہے۔ پھر وہ ہندو عورتیں تو خود کو تھالی میں رکھ کر مردوں کے سامنے پیش کر رہی تھیں، اور وہ بہت حسین اور پرکشش بھی تھیں۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے نمازی کہیں ان کے جال میں پھنس کر نماز اور اللہ سے دور نہ ہو جائیں۔ میں نے خود کو تو جیسے تیسے سنبھال لیا تھا، مگر مجھے اپنی مسجد میں آنے والے نوجوان لڑکوں کا خدشہ ستا رہا تھا، اور کچھ دن بعد جب میرا خوف سچ ثابت ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اچانک سے میری مسجد میں نمازیوں کی آمد کم ہونے لگی۔ میں نے اپنے نمازیوں کی تعداد کم ہوتی دیکھی تو میں بری طرح پریشان ہو گیا اور دوسرے نمازیوں سے سوال کیا کہ اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والے لوگ کم کیوں ہو رہے ہیں؟ تو مجھے کچھ لڑکوں نے افسردگی سے بتایا ہے کہ وہ لوگ اس مسجد میں اب داخل نہیں ہونا چاہتے جہاں نماز کا کوئی فائدہ نہ رہے، جہاں سجدہ اللہ کو کر رہے ہوں مگر دماغ میں وہ عورتیں موجود ہوں۔ کچھ مردوں نے ان ہندو عورتوں سے تنگ آ کر مسجد بدل کر دوسری جگہ پر جانا شروع کر دیا تھا، اور مجھے یہ بھی خبر ملی کہ کچھ لڑکوں کو وہ عورتیں اپنی طرف مائل کر چکی ہیں۔ یہ بات میرا دل زخمی کر گئی تھی۔ میں رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگا کہ ہمارے دین کی ایسی توہین نہ ہو اور وہ ہندو عورتیں خود ہی اپنے کام سے باز آ جائیں، مگر شاید اللہ بھی ہمارا ایمان چیک کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ہندو عورتیں اپنے شیطانی کام سے بالکل باز ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخر تھک کر میں نے محلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سب کو اپنا مسئلہ بتایا اور ان سے کہا کہ ہم مل کر ان عورتوں کو اگر باز رہنے کی دھمکی دیں اور ان کو جتا دیں کہ وہ باز نہ آئیں تو ان کو اس محلے سے نکال دیا جائے گا۔ محلے میں سبھی مسلمان رہتے تھے اور ان عورتوں کی حرکات سن کر بھڑک گئے اور میرے ساتھ مل کر ان عورتوں کے پاس پہنچے تاکہ ان ہندو عورتوں کو اس محلے سے نکال دیں، مگر ہمارا کام نہیں بنا کیونکہ ان ہندو عورتوں کا وہ اپنا آبائی گھر تھا اور وہ کئی سال سے وہاں رہ رہی تھی، اور جب ہم نے ان کو نکالنے کی کوشش کی تو انہوں نے الٹا محلے والوں پر چیخنا شروع کر دیا اور فوراً پولیس کو بلا لیا کہ ہم سب مرد مل کر ان اکیلی عورتوں کو تنگ کر رہے ہیں اور انہیں گھر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت کا منظر کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ مظلوم عورتیں ہوں اور ہم سب ظالم۔ سب مرد ان کے گھر کے دروازے پر جمع تھے اور وہ عورتیں پریشان صورت لیے کھڑی ہوئی تھیں۔ پولیس والے آئے تو یہ سب دیکھ کر غصہ ہو گئے۔ ان عورتوں نے روتے ہوئے محلے کے کچھ عیاش مردوں کا نام لے کر سب پر یہ الزام بھی لگا دیا کہ ہم مرد ان عورتوں کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب وہ ہاتھ نہیں آئیں تو سب ان پر چڑھ دوڑے۔ ان عورتوں کا رونا دھونا اور جھوٹا ڈرامہ ان پولیس والوں پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا اور پولیس والوں کو میں نے سچ بتانے کی بہت کوشش کی، مگر میری بات پر ایک پولیس والا نہایت توہین امیز لہجے میں مجھ سے بولا کہ امام صاحب، آپ کا کام مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا اور مسلمانوں کو نماز پڑھانا ہے، آپ کو عورتوں کے ساتھ یہ حرکات کرنا زیب نہیں دیتا، ایک امام مسجد کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا، آپ نے تو مسلمان مردوں کو ہی شرما دیا ہے۔ وہ پولیس والے سچ جانے بغیر مجھ پر بولتے چلے گئے تھے۔ مجھے اس روز سمجھ آیا کہ کسی نے سچ کہا ہے، عورت کے آنسو بڑے بڑوں کو اندھا کر دیتے ہیں۔ وہ پولیس والے بھی اندھا دھند مجھ پر چڑھ دوڑے تھے۔ وہ مجھے شرم دلاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے کہ امام صاحب، ان مظلوم عورتوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ انہیں ان کے گھر سے بے دخل کرنے آگے؟ اگر وہ ہندو ہیں تو یہ ان کا اپنا مذہب ہے،
اور ان کی مرضی ہے، وہ جیسے بھی چاہیں رہ سکتی ہیں، اور عورت چاہے مسلمان ہو یا ہندو، عزت سب کی برابر ہوتی ہے۔ ایسا بولتے ہی انہوں نے سب محلے والوں کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا۔ سب غریب لوگ تھے، پولیس سے جھگڑا مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے بنا بحث کیے وہاں سے چلے گئے۔ مگر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے پولیس والوں کو اصل بات بتانے کی کوشش کی تو وہ ہندو عورتیں ہماری مسجد میں داخل ہو کر ہماری نمازوں میں خلل ڈالتی ہیں، مگر وہ پولیس والے میری سننے کو تیار نہیں تھے۔ مجھے دکھ ہوا کہ میں امام مسجد تھا، لیکن میرے لیے ان کے دلوں میں کوئی عزت اور احترام نہیں تھا، جبکہ دوسری جانب حسین اور بیہودہ لباس پہن کر دعوت نظارہ دیتی وہ ہندو عورتیں تھیں جو انہیں اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ پولیس والوں نے بھی یہاں میرا ساتھ دینے کی بجائے انہیں ہندو عورتوں کی بات مانی اور ان کا ساتھ دینے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میں ایسا سوچنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ انہیں ان حسین عورتوں کی طرفداری کے بدلے میں ان کے ساتھ عیاشی کرنے کا موقع مل رہا تھا، اور وہ اسی بہکاوے میں آ کر مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے امام مسجد کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ یہ بات مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی کہ بدکاری اور گناہ میرے محلے میں تیزی سے پھیل رہا تھا، اور میں لوگوں کو اس گناہ کے دلدل میں پھنستا ہوا دیکھ رہا تھا، مگر کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ تھک کر میں نے خاموشی اختیار کر لی، اور جب معاملہ ختم ہوا اور ان عورتوں نے دروازہ بند کر دیا، پولیس والے وہاں سے جانے لگے، تو میں نے بے ساختہ انہیں روک کر کہا کہ اگر وہ چاہے تو کسی روز نماز کے وقت آ کر خود دیکھ لیں کہ سچ کیا ہے۔ اگر میں غلط ہوا تو وہ بے شک ان عورتوں کا ساتھ دیں، میں منع نہیں کروں گا۔ ایک سپاہی میری بات ماننے کو تیار ہو گیا، بولا کہ ٹھیک ہے امام صاحب، میں کل کسی بھی نماز کے وقت مسجد آؤں گا اور دیکھوں گا کہ سچ کیا ہے۔ اگر وہ عورتیں واقعی جھوٹی ہیں تو پھر ان کا علاج ہم خود کر لیں گے۔ سپاہی کی بات سن کر مجھے اطمینان ہوا، مگر میں نہیں جانتا تھا وہ عورتیں میری سوچ سے زیادہ ہوشیار تھیں۔ اگلی روز جب وہ سپاہی ظہر کی نماز کے وقت مسجد آیا تو اپنے گھر کی چھت سے ان عورتوں نے اسے دیکھ لیا، اور اس دن وہ چاروں اپنے گھر میں رہیں اور مسجد میں آ کر نمازیوں کو تنگ نہیں کیا۔ ہم نے پوری نماز سکون سے ادا کی تھی، اور یہ بات مجھے خوش کرنے کی بجائے پریشان کر گئی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا وہ عورتیں سدھری نہیں ہیں، بلکہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہیں تاکہ پولیس والے بھی میرے خلاف ہو جائیں، اور ان کی چال کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ نماز کے بعد وہ سپاہی مجھے دیکھ کر بولا کہ امام صاحب، میرے خیال میں اب آپ کو مزید جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، شاید آپ نے ان عورتوں کو صرف ہندو ہونے کی وجہ سے اتنا بدنام کر دیا اور ان سے اتنی نفرت کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا دین بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تب اتنا گنگ ہو چکا تھا کہ کچھ بول نہیں پایا۔ نمازی بھی سب خاموشی اختیار کر چکے تھے۔ پولیس والے اس واقعے کے بعد سے تو بالکل مجھ پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ عورتیں آخر اتنے ڈرامے کیوں کر رہی ہیں، مجھے بدنام کرنے کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، نہ کبھی مذہب کو بنیاد بنا کر ان عورتوں کو کوئی تکلیف پہنچائی تھی۔ میں نے ان عورتوں سے سامنا ہونے پر ان سے بھی براہ راست یہی سوال پوچھ لیا کہ مجھے بدنام کرنے کے پیچھے ان کا کیا مقصد چھپا ہے۔ تو ان میں سے ایک عورت بولی کہ ہم صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کتنا کمزور اور بزدل ہوتا ہے۔ اس روز پہلی بار ان عورتوں نے مجھے تفصیل سے بتایا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ان کے باپ کو مسلمان مردوں نے بہت برا بھلا کہا تھا، اور لان تان کرتے ہوئے بیٹیوں کو بھیج کر گھر چلانے والا مرد کہا تھا، کیونکہ ہمارے باپ کی 4 جوان اور نہایت خوبصورت بیٹیاں تھیں جو آزادی کی وجہ سے غیر مناسب لباس پہنتی تھیں۔ وہ بولے کہ ہم ہندو ہیں، ہم پردہ نہیں کرتے، اور ہم بہنیں تو خاص طور پر آزاد ماحول میں رہیں، تو ہمارا لباس غیر مناسب تھا، اور ہمارے باپ نے ہم پر کبھی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ لیکن یہ ہمارے باپ کی ہم سے محبت تھی، وہ ہمیں بیچتا بالکل نہیں تھا، نہ ہی اس کا مقصد ہمیں دوسرے مردوں کے سامنے پیش کرنا تھا۔ لیکن ہماری آزادی کا سارا الزام ہمارے ہندو مذہب ہونے پر لگایا گیا، اور خود کو شریف ثابت کرنے کے لیے مسلمان مردوں نے ہمارے باپ کو اتنا تنگ کیا کہ ہمارا باپ ایک رات زہر کھا کر مر گیا۔ ہم پر مسلمانوں کی اصلیت تب کھلی جب ہم پر بولنے والوں میں سے ہی کچھ مرد ہمارے باپ کے مرنے کے بعد ہمارے گھر کے چکر لگانے لگے اور ہمدردی جتا کر سہارا دینے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ بولے کہ شرافت یا تہذیب کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا، مسلمان اگر شریف ہیں تو انہیں یہ حق نہیں پہنچتا وہ دوسروں کو بھی شرافت کے ترازو میں تولتے پھریں، اور ہم یہی بات سب لوگوں کو ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ عیاشی اور بدکاری سے کسی مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ شرافت دیکھنے لگو تو کسی ہندو مرد میں بھی دیکھ سکتے ہو، اور بدکاری کے لیے ہم تمہارے نمازی مردوں کو اپنی طرف مائل کر کے ثابت کر دیں گے کہ مسلمان مرد اتنا بھی شریف نہیں ہوتا جتنا ظاہر کرتا ہے، اور ہم کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ تمہارے نمازی ہمیں نظر انداز نہیں کر پا رہے، اس لیے انہوں نے
इस मस्जिद में आना छोड़ दिया है और अब लोग हमसे बचने के लिए हम पर गुस्सा करते हैं और हमें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बहक ना जाए। मैं उनकी बातें और उनका मकसद सुनकर घबरा गया था। वो अपने बाप का बदला मेरे नमाजियों से ले रही थी। उन्होंने जो कुछ बताया वो वाकई गलत था। किसी भी मुसलमान का किसी दूसरे मजहब के लोगों को कमतर समझ लेना या उन्हें इल्ज़ाम देना गलत बात है, और ये तो हमारे माशरे का अलमिया बन चुका है। हम बगैर सोचे समझे दूसरों पर इल्ज़ाम लगा लेते हैं, और ऐसा सिर्फ मुसलमान नहीं करते बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी करते हैं। बल्कि देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत मुसलमान मज़हब को ही मिलती है, मगर इन लोगों का किरदार इनका मसला है। एक मुसलमान को सिर्फ अल्लाह के अहकाम याद रखना चाहिए और हमारे मज़हब में दूसरों की इज्जत करना ही है। इन हिंदू औरतों का मज़हब इनका मसला था, मगर लोगों ने इनको यहाँ इसी बात पर जैसे जलील किया था। इसका ये नुकसान हुआ था कि आज मस्जिद में नमाजी सुकून से नमाज अदा नहीं कर पा रहे थे और वो औरतें इस बात से लुत्फ उठा रही थी। मेरी वजाहतों या माफ़ी मांगने का भी उन पर असर नहीं हुआ था। यहाँ जंग मज़ाहिब की थी, इसलिए उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने नमाजियों को समझाने की कोशिश की कि वो तिलावत की तरफ तवज्जो दें और सिर्फ मुझे सुनने की कोशिश किया करें, मगर उनकी तवज्जो भटक भटक कर उन औरतों की तरफ चली जाती थी और वो अपने आप को कमज़ोर होता देखकर बौखला रहे थे। आखिर थक हार कर मैंने एक हल सोचा और एक रोज़ मैं हिम्मत करके उन हिंदू औरतों के घर जा पहुंचा। मुझे अपने घर के दरवाजे पर देखकर पहले तो वो ठिठक गई, मगर फिर मुझे घर के अंदर ले गई। वो चारों मुझे तमस्खर से देख रही थी और जानबूझकर अपने नामुकम्मल लिबास से अपना बढ़ना जिस्म दिखाने की कोशिश कर रही थी। अभी मैं बात करने का सोच रहा था कि उनमें से एक औरत तंजिया लहजे में बोली कि शायद हमने अपनी सोच से भी बड़ा काम कर दिखाया है कि नमाजियों से पहले इमाम मस्जिद को ही भटकाने में कामयाब हो गई हैं। यकीनन इमाम साहिब हम जैसी हसीन औरतों का हुस्न देखकर पिघल गए हैं, इसलिए यूं अकेले में छुपकर हमारे घर ही चले आए। वो इस बात पर फातिहाना अंदाज में हंस रही थी, जबकि मैं उनकी सोच पर मुतासिफ हुआ। मैंने उन चारों औरतों से कहा कि मैं इस मसले को अब हर हाल में सुलझाना चाहता हूँ, क्योंकि उन औरतों को अगर ये गलत फहमी है कि मुसलमान मर्द कमज़ोर या याश है तो वो गलत है। हम आम इंसान हैं और हमें अल्लाह ने औरतों से बचकर रहने के लिए औरतों को ना देखने का हुक्म दिया है, जबकि वो औरतें खुद को खुल्लम खुल्ला हमारे सामने पेश करके समझ रही हैं कि वो जीत रही हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर वो सच्ची होती और मुसलमान मर्द इतना कमज़ोर होता तो पहले ही दिन उनकी चाल कामयाब हो जाती। हम मुसलमान मर्दों की ताकत का यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्हें हम सबको गुमराह करने के लिए इतने दिन लग गए थे। मेरी बात पर वो चारों यकदम खामोश हो गई। मैं मजीद बोला कि अगर वो अपना बदला पूरा कर चुकी हैं और हम नमाजियों को भटका चुकी हैं तो अब उन्हें मजीद ये खेल नहीं खेलना चाहे। मैं उन्हें पैसे देकर इस मोहल्ले से जाने की ऑफर दी तो वो ठिठक गई। मैंने उन्हें 50,000 की बारी रकम दी और बोला कि इन पैसों के बदले खुदा के लिए मेरी मस्जिद के सामने दोबारा मत आना, क्योंकि मैं मजीद उनसे कोई बहस नहीं कर सकता। वो औरतें पैसा देखकर अचानक कहके लगाते हुए इस्लाम पर उल्टी सीधी बातें करने लगी और हंसकर बोली कि अब क्या हुआ इमाम साहिब, तुम्हारा दीन कहाँ गया, जिसके बलबूते पर तुमने हमें एक रोज बहुत गरूर से कहा था कि हम चाहे जो भी करती रहें मगर कभी मेरे नमाजियों को नहीं भटका सकती। मैंने उनसे कहा कि मर्द तो मर्द होता है, चाहे वो जिस मजहब का भी हो। फर्क इतना है कि दूसरे मर्द औरत को देखकर हद याद नहीं रखते, जबकि इस्लाम में अल्लाह ने औरत और मर्द की आंखों का पर्दा इसलिए रखा है ताकि वो अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर भटके नहीं। जबकि तुम चारों मेरे नमाजियों के सामने पर्दा उतार कर उन्हें मुफ्त बदकारी की दावत देती हो। मैंने उन्हें जो समझाया था समझा दिया और उन्हें पैसे देते हुए उनसे एक ऐसी बात कर दी जिसे सुनकर उन चारों को झटका लगा और वह हैरत से एक दूसरे को देखने लगी। यकीनन वो हैरान हो रही थी कि मैं मस्जिद में खड़े होकर दीन की बातें करने वाला आज अकेले में उनसे क्या बोल रहा हूँ। वो हैरान हो रही थी जबकि मैं सर झुकाए बैठा था। मैंने बहुत मजबूर होकर उनके सामने अपना मुतालबा रखा था और अब खुद भी शर्मिंदा हो रहा था। उन औरतों ने पैसा लेकर अचानक मेरी बात मानने का कहा और मैं खुश होने की बजाय शर्मिंदगी से पसीना पसीना होने लगा। मैं खुद मुंह से फरमाइश करने के बाद अब दिल में सोच रहा था कि काश वो मुझे मना कर देती तो मेरी इज्जत सलामत रह जाती। उस रात मैं इन औरतों के घर में ही रुक गया था और मुझे बार बार ये एहसास कचौके लगा रहा था कि मैंने अल्लाह पर यकीन करने की बजाय अपने ईमान की कमजोरी जाहिर कर दी थी। सब मर्दों को साबित कदम रहने का बोलते हुए मैं अल्लाह के साथ होने का यकीन दिलाता था, मगर आज अकेले में खुद उन बदकार औरतों के घर पहुंचा हुआ था। अगली रोज सुबह सुबह फजर के वक्त मैं उन बदकार हिंदू औरतों के घर से निकला और मस्जिद जाने की बजाय सीधा अपने घर पहुंचकर गुस्ल खाने में बंद हो गया। नहा धोकर ताज़ा दम होते ही मैं सजदे में गिर गया, अल्लाह से माफिया मांगने लगा। मैं जानता था अब मेरा मस्जिद में इमामत का दौर खत्म हो चुका है। जल्द लोगों में यह बात फैल जाने वाली थी
کہ امام صاحب نے ایک رات ان ہندو عورتوں کے ساتھ گزاری تھی۔ اس کے بعد سب محلے والے مجھ سے نفرت کرتے اور مجھے کبھی معاف نہ کرتے۔ مجھے لوگوں سے معافی بھی نہیں چاہیے تھی، میں بس اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ جب فجر کا وقت گزر گیا اور میں مسجد نہ پہنچا تو کچھ نمازی میرے گھر کے دروازے پر آ کر میرے بارے میں پوچھنے لگے۔ میری بیوی نے جب مجھے ان مردوں کے آنے کی اطلاع دی تو میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے، اس لیے آج میں مسجد نہیں جا پاؤں گا۔ سب مردوں کو جا کر بول دو کہ وہ خود اپنی نماز پڑھ لے۔ میری بیوی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی نظروں میں بہت سے سوال تھے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ میں پوری رات کہاں غائب رہا اور صبح صبح آتے ہی میری طبیعت کیوں خراب ہونے لگی، مگر وہ فطرتاً فرما بردار اور کم گو عورت تھی، اس لیے مجھے تنگ نہیں کیا۔ دن اپنے عروج پر پہنچا تو میں اپنے کمرے میں پڑا دروازے پر کان لگائے رہا۔ ہر آہٹ پر مجھے لگتا تھا کہ محلے والے لوگ آئے ہوں گے اور ابھی میرے کردار پر لان تان کریں گے، مگر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور دروازے پر کوئی نہیں آیا تھا۔ میں بددلی سے اٹھ کر وضو کرتا گھر پر ہی نماز پڑھنے لگا۔ ابھی میں نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو میری بیوی دروازہ کھولنے جا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے بارے میں ان ہندو عورتوں نے ہر ایک کو بتا دیا ہوگا اور محلے کے لوگ مجھ سے سوال کرنے آئے ہوں گے، مگر میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ محلے والوں کی بجائے وہی 4 ہندو عورتیں میرے گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے میری بیوی سے کہا کہ ہمیں امام صاحب سے ملنا ہے۔ میری بیوی نے انہیں اندر بلا لیا، مگر میں بری طرح گھبرا گیا کہ اب وہ عورتیں میرے پاس کیوں آئی تھیں، اور اگر ان کے منہ سے یہ بات نکل جاتی کہ میں رات ان کے گھر پر تھا تو میری بیوی مجھے کبھی معاف نہ کرتی۔ مگر میں اپنی بیوی کو ان عورتوں کے سامنے کیسے منع کرتا کہ وہ انہیں اندر نہ آنے دے۔ وہ 4 ہندو عورتیں میرے گھر میں آ کر بیٹھ گئیں اور کچھ ہی دیر بعد دروازے پر پھر سے دستک ہوئی اور میری بیوی نے دروازہ کھولا تو اس بار میری توقع کے مطابق محلے والے تھے۔ میں گھبرا گیا کہ آخر وہ 4 عورتیں کیا چال چلنے والی ہیں۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کو بتا دیں گی، اور میں نے سوچا تھا کہ میں بدنامی کے بعد چپ چاپ یہ محلہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ عورتیں میرے ہی گھر پر سب کو جمع کر لیں گی۔ میں سر ڈالے پریشان بیٹھا تھا جب میری بیوی کچھ دیر بعد کمرے میں آئی اور بولی کہ باہر سب لوگ مجھے بلا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اسے انکار کر دوں، مگر پھر میں اٹھ کھڑا ہوا کہ ایک ساتھ ساری ذلت سہ کر جان چھڑوا لوں گا۔ میں باہر پہنچا تو سب لوگ مجھے دیکھنے لگے۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھا تو ایک مرد مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگا اور بولا کہ ہندو عورتوں نے سب کو آپ کے گھر بلوایا ہے، یہ ہمیں کچھ بتانا چاہتی ہے۔ میں یہ سن کر بے ساختہ سر جھکا گیا۔ تبھی وہ عورتیں بولنا شروع ہوئیں اور سب محلے والوں کو پوری بات حرف بہ حرف بتا دی۔ میری بیوی سب سن کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ باقی محلے والے بھی منہ کھولے مجھے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان عورتوں نے بتا دیا تھا کہ کیسے میں نے ان سب نمازیوں کو بچانے کے لیے انہیں پیسے دیے اور کہا کہ میں ایک رات ان کے پاس رکوں گا، وہ چاہیں تو اگلے روز مجھے سب میں بدنام کر کے بدلہ لے لیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں پوری رات ان کے پاس رکا مگر ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ میرے ایمان اور مضبوطی سے معروب ہوئی تھی اور آج سب لوگوں کے درمیان مسلمان ہونے کا بول رہی تھی۔ میں جو جھوٹی ذلت کا سوچ کر پریشان تھا، اس عزت پر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے ان عورتوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اور اب ہمارے محلے میں امن رہتا ہے۔ دوستو، ایسی سچی اور سبق آموز کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔